السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع ہے نجاست کو دور کرنے کا طریقہ کار۔ اس حوالے سے چند چیزیں یاد رکھیے کہ بنی آدم، خواہ مرد ہے یا عورت، جوان ہے یا بوڑھا، کوئی بھی ہو، ان کا پیشاب اور پخانہ وہ نجس ہوتا ہے۔ کسی جگہ پر، کسی کپڑے پر یا کسی بھی اور چیز کو لگ جائے تو وہ چیز ناپاک ہو جاتی ہے۔ اس کو پاک کرنے کے لیے اس کی جگہ پر پانی وغیرہ بہا کر کے اس کے اثرات کو دور کر دیا جائے تو وہ جگہ، وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے تو ایک دیہاتی قسم کا آدمی شخص آتا ہے، وہ آ کر کے مسجد نبوی کے کنارے پہ بیٹھ کے پیشاب کرنے لگ جاتا ہے۔ جب وہ فارغ ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ ایک پانی کا ڈول لایا جائے، تو وہ پانی کا ڈول لایا گیا۔ فَأُحْرِيقَ عَلَيْهِ، تو آپ نے اس جگہ پر اس پانی کو بہا دیا۔ جب وہ پانی کو بہا دیا، اس کے اثرات دور ہو گئے تو وہ جگہ پاک ہوگی۔ اس سے پتہ چلا کہ پانی کے بہا دینے سے، اثرات کو دور کر دینے سے وہ چیز پاک ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی زمین وغیرہ ہے، اس زمین پر انسان نے پیشاب کیا ہے، دھوپ کے اثرات کی وجہ سے، تپش کی وجہ سے وہ جگہ خشک ہو گئی ہے، سوکھ گئی ہے اور اس کے اثرات بھی زائل ہو گئے، تو پھر بھی وہ جگہ پاک ہو جائے گی۔ ہاں، البتہ وہ چھوٹا بچہ جسے شیر خوار کہتے ہیں، جو صرف ابھی اپنی ماں کے ہی دودھ پر اتفاق کر، اس کی غذا صرف ماں کا دودھ ہی ہے، تو اس بچے کی نجاست کو دور کرنے کے حوالے سے شریعت اسلامیہ نے تخفیف پیدا کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یغسل من بول الجاریہ ویرش من بول الغلام، کہ اگر کوئی ایسا چھوٹا بچہ ہے جو صرف ماں کا دودھ پیتا ہے، غذا صرف اس کا وہ ماں کا دودھ ہی ہے، تو ایسا شخص، ایسا بچہ اگر وہ پیشاب کر دے تو اس کے پیشاب والی جگہ کو، کپڑے کو دھونے کی بجائے صرف چھینٹے مار دیے جائیں تو اسی سے ہی انسان کی وہ جگہ، وہ کپڑا وغیرہ پاک ہو جائے گا۔ ہاں، اگر چھوٹی بچی ہے تو پھر چھوٹی بچی کے لیے وہی حکم ہے جو بڑوں کا حکم ہے، اس کے پیشاب کو دھویا جائے گا۔ یہ صرف حکم ہے چھوٹے بچے کے بارے میں جو صرف ابھی ماں کا دودھ پیتا ہے، وہ صرف چھوٹا بچہ ہے۔ اسی طرح نمبر 2، وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، جنہیں معقول اللحم کہتے ہیں، ان جانوروں کا پیشاب اور پخانہ وہ بھی پاک ہے۔ اگر وہ کسی جگہ پر کسی بھی کپڑوں کے ساتھ اگر ان کے پیشاب وغیرہ کے چھینٹے لگ جاتے ہیں تو وہ کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، وہ پاک ہی ہوتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند لوگ آتے ہیں ارینا قبیلے کے، تو وہ آ کر کے اسلام قبول کرتے، انہوں نے اوپر سے اسلام قبول کیا، کچھ دن رہے ہیں تو وہ بیمار ہو گئے۔ بیماری کے باعث انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ آپ فلاں جنگل میں جائیں، وہاں پر ہمارے صدقے خیرات کے جانور، اونٹ وغیرہ موجود ہیں، آپ وہاں پر جا کر کے ان کا پیشاب اور دودھ استعمال کریں، وہ پئیں، جس کی وجہ سے تمہیں شفا مل جائے گی۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، انہوں نے استعمال کیا تو ان کی وہ بیماری دور ہوگی۔ تو یہ دلیل، یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ معقول اللحم، وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کا پیشاب یا پخانہ وہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ اس کی ایک اور بھی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الدواء الخبیث، کہ بدترین بری دوا کو استعمال کرنے سے منع کیا۔ خبیث چیز کو، خبیث جو چیز خبیث ہے، جس کے اندر نجاست ہے، اس کو بطور دوا آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اندر شفا نہیں ہے، وہ حرام ہے، وہ ناپاک ہے۔ تو اس چیز کو استعمال کیا، اس کے اندر اللہ نے شفا دے دی، یہ دلیل ہے کہ یہ چیز کیا ہے؟ پاک ہے۔ اور وہ جانور جو غیر معقول اللحم ہے، جن کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے، تو ان کے پیشاب اور پخانے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ بھی گوشت کی طرح، وہ بھی کیا ہے؟ ان کا پیشاب بھی کیا؟ نجس ہے۔ وہ اگر کسی جگہ پر لگ جائے تو وہ جگہ، وہ کپڑے وغیرہ ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اس کے دلیل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے
اپنے ساتھ لیا اور قضائے حاجت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اور مجھے حکم دیا کہ عبداللہ میرے لیے 3 ڈھیلے مٹی کے لے کر کے آؤ، 3 پتھر لے کر کے آؤ۔ تو عبداللہ کہتے ہیں میں نے تلاش کیا، تو تلاش کرنے کے بعد مجھے صرف 2 پتھر ملے، اور ولم اجد ثلاثن، مجھے تیسرا نہیں ملا پتھر، تو میں اس تیسرے کی جگہ پر میں ایک گوبر اٹھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا جو خشک تھا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ 2 پتھر پکڑ لیے، اور جو تیسرا جو وہ گوبر جو حضرت عبداللہ لے کر کے گئے تھے، آپ نے اس کو پھینک کر فرمایا کہ عبداللہ یہ تو انہا رجسن، یہ تو ناپاک ہے۔ اور ابن خزیمہ کے اندر، صحیح ابن خزیمہ کے اندر یہ بات واضح ہے کہ ان کے اندر یہاں تک موجود ہے کہ انہا رکسن انہا روستن، کہ یہ ناپاک ہے اور یہ تو گدھے کا گوبر ہے، گدھے کی لید ہے۔ تو چونکہ آپ جانتے ہیں گدھا یہ حرام ہے، اس کا گوشت یہ حرام ہوتا ہے، کھانے کے لیے قابل نہیں ہوتا، تو جس طرح اس کا گوشت کھانے کے قابل نہیں ہے تو اس کا پیشاب پخانہ، اور اسی کے تحت باقی وہ جانور جو کھانے کے قابل نہیں ہے جو حرام ہے ان کا بھی پیشاب پخانے کا حکم یہی ہی ہے۔ اسی طرح اگر کسی برتن میں کتا وغیرہ منہ ڈال دیتا ہے، یا اس کا لعاب جو ہوتا ہے وہ جو منہ سے رال وغیرہ جو گر رہی ہوتی ہے، اگر وہ کسی برتن میں کسی جگہ پہ لگ جائے تو اس کو طہارت حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کی نجاست کو دور کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہور اناء احدکم اذا بلغ فیہ الکلب، کہ جب کسی بھی برتن کے اندر اگر کتا منہ ڈال دیتا ہے تو اس نجاست کو دور کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان یغسلہ 7 مرات، تو پھر اس برتن کو 7 مرتبہ دھویا جائے گا۔ 7 مرتبہ دھونا یہ ضروری ہے کتے وغیرہ کی نجس کو دور کرنے کے لیے، اس برتن کو، اس کپڑے کو، یا جو بھی چیز جہاں پر بھی کتا وغیرہ کا نجس لگی ہے تو اس کو 7 مرتبہ دھویا جائے گا۔ ہاں اولاہن بالتراب، ان میں سے پہلی مرتبہ کیا ہے، مٹی کے ساتھ دھویا جائے گا تاکہ طہارت کامل حاصل ہو سکے۔ تو یہ 7 مرتبہ کتے کا وہ جوٹے والی جو برتن ہے یا کپڑا ہے اس کو دھونا وہ ضروری ہے۔ اگر آپ 1 2 3 مرتبہ دھوئیں گے تو وہ طہارت کامل نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 7 مرتبہ دھونا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح اگر انسان نے جوتا پہنا ہوا ہے، یا انسان نے موزے پہنے ہوئے ہیں، یا کوئی اس طرح کی چیز پہنی ہوئی ہے، تو راستے کے اندر کوئی چیز گندگی وغیرہ لگی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا وطئ احدکم بنعلہ الاذی، کہ جب بندہ اپنے جوتوں کے ساتھ کسی گندگی وغیرہ کو روند ڈالتا ہے، گندگی وغیرہ لگ جاتی ہے، تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ مٹی کے اوپر اپنے اس موزوں کو یا اپنے اس جوتی کو مٹی کے اوپر مل دے، تو اس ملنے کی وجہ سے وہ اس کی جوتی صاف ہو جائے گی، تو صاف ہونے کی وجہ سے وہ جوتا اور وہ موضوع وغیرہ جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کے گندگی کا اثرات دور ہو گئے ہیں تو دور ہونے کے ساتھ ہی وہ جوتا وہ موضوع پاک ہو گئے ہیں۔ تو یہ چند احکام و مسائل تھے اختصار کے ساتھ، ان کو یاد کیجئے اور ان کو سمجھیے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔